السلام علیکم۔ کپڑوں کی ایک دکان کی مالکن نے ایک معذور شخص کو صرف اس کا مذاق اڑانے کے لیے نوکری پر رکھا، لیکن چند ہفتوں بعد جب اس نے دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص کس کام کی صلاحیت رکھتا ہے۔ احمد کبھی بھی ایسا نہیں تھا جو ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہ سکے۔ بچپن سے ہی وہ ہر چیز میں تیز تھا، فٹ بال میں، سائیکل ریس میں اور بعد میں بائک چلانے میں۔ یہ سب صرف رفتار کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اس احساس کے بارے میں تھا کہ وہ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جب بھی وہ اپنی بائک کی رفتار بڑھاتا اور وہ اس کے ساتھ ٹکراتی تو اسے لگتا جیسے وہ دنیا پر راج کر رہا ہو، لیکن اب جب وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھا تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اس کی پوری زندگی اسے چھین لی ہے۔ اس کی ٹانگیں جو کبھی اسے بے شمار سمتوں میں دوڑنے کی آزادی دیتی تھی، اب میں دو بیکار لٹکی ہوئی چیزیں بن چکی تھی۔ یہ کڑوی حقیقت ہر دن اسے اس کے کھوئے ہوئے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے میں اس کی ماں نسرینہ، ان کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی تھی۔ انہوں نے آہستگی سے تھالی اس کے سامنے رکھی اور ایک لمحے کو اسے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی کا تاثر تھا مگر آنکھوں میں چھپا تھا صاف جھلک رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان کا بیٹا ہر دن خود کو ختم کرتا جا رہا ہے اور وہ چاہ کر بھی اسے بچانے میں بے بس تھی۔ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا احمد، نسرین نے نرم لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ احمد نے چمچ اٹھایا، اسے کچھ لمحے گھور اور پھر جھنجھلاہٹ میں میز پر پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن اس سے زیادہ غصہ۔ امی، میں تو اپنے ہی گھر میں بوجھ بن چکا ہوں، کچن تک جانے کے لیے بھی کسی کی مدد لینی پڑتی ہے، کیا یہی ہے آگے بڑھنا؟ نسرین نے گہری سانس لی، اپنی کرسی قریب کھسکائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کا لمس نرم تھا مگر ماں کی فکر سے بھرا ہوا۔ زندگی صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں، تمہیں دوبارہ جینا سیکھنا ہوگا۔ یہ الفاظ احمد کو ایسے لگے جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو، لیکن یہ صرف جذباتی طوفان نہیں تھا، حقیقت بھی تھی۔ پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے اور حادثے کے بعد ملی ہوئی معاوضے کی رقم زیادہ دن نہیں چلنے والی تھی۔ اسے نوکری کی ڈھونڈنی ہی تھی، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ کئی ہفتوں کی ناکام کوششوں کے بعد اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ لاہور کے ایک مشہور بوتیک کو اسٹاک سنبھالنے اور کسٹمر کے فون کالز اٹینڈ کرنے کے لیے کسی ملازم کی ضرورت تھی۔ یہ کوئی بڑی نوکری نہیں تھی لیکن کم از کم کچھ کرنے کا موقع تو تھا۔ احمد نے اپنی سب سے اچھی قمیض پہنی اور بوتیک میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اسے لگا جیسے یہ دنیا اس سے بالکل الگ ہے۔ چاروں طرف ترتیب سے سجی ہوئی ریک، چمکتے دمکتے کپڑے، ماڈلز کی خوبصورت تصویریں اور ہر جگہ اسٹائلش ملازمین۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسے گھور رہے تھے، شاید اس لیے نہیں کہ وہ دنیا تھا، بالکل اس لیے کہ وہ ویل چیئر پر تھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ کیا وہ غلطی سے یہاں آ گئے؟ اسی وقت بوتیک کی مینیجر سائرہ ملک اس کے سامنے آئی۔ ان کی آنکھیں تیز اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر اس میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ تم احمد ہو؟ ہاں، اندر آؤ۔ وہ اسے اپنے دفتر لے گئیں اور اس کا ریزرو یوں دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے صرف کاغذ پلٹنے کی آواز گونجتی رہی، پھر انہوں نے اوپر دیکھ کر کہا، تم نے کبھی فیشن انڈسٹری میں کام نہیں کیا؟ احمد نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں چیزوں کو ترتیب دینے میں اچھا ہوں اور جلد سیکھ لیتا ہوں۔ سائرہ نے بازو لپیٹ کر ایک لمحے کے لیے اور سے دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، ٹرائل کے لیے رکھ لیتے ہیں، کل سے آ سکتے ہو۔ یہ خوشی سے زیادہ ایک چیلنج لگ رہا تھا اور احمد سمجھ گیا کہ اسے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ ابتدائی دن کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ اس کے لیے ہر کام مشکل تھا، الماریاں اور اونچی تھیں، پیکیجز بھاری تھے اور ساتھ ہی ملازمین کی آنکھوں میں بے اعتمادی تھی۔ وہ اکثر اسے ٹال دیتے جیسے وہ یہاں رہنے کے قابل ہی نہ ہو۔ عارف، جو وہاں سب سے پرانا ملازم تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر کونے میں کھڑا ہو کر ہنسی مذاق کرتا۔ جب بھی احمد وہاں سے گزرتا سرگوشیاں کرتے اور ہنستے، لیکن احمد نے سب کچھ برداشت کیا کیونکہ اسے یہ نوکری بہت ضروری تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بیگم انصاری، ایک بزرگ خاتون، ایک ساڑی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی لیکن ان کے چہرے پر الجھن تھی۔ احمد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ بیگم انصاری نے اسے دیکھا اور مسکرا دی، تم کیا سمجھتے ہو یہ ساڑی مجھ پر کیسی لگے گی؟ احمد نے ساڑی کو غور سے دیکھا، یہ اچھی تھی، لیکن پھر اس نے دوسری ساڑی اٹھائی جس میں سنہری بارڈر تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ آپ پر زیادہ اچھی لگے گی، یہ آپ کی شخصیت کو نکھارے گی۔ بیگم انصاری کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بہت اچھی پسند ہے بیٹے، میں یہی لوں گی۔ لیکن تبھی سائرہ وہاں آ گئی، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سخت تھی۔ میں بس کسٹمر کی مدد کر رہا تھا۔ سائرہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے بیگم انصاری کی طرف دیکھا،
میڈم، ہمارے ہاں تربیت یافتہ اسٹاف کسٹمر کی مدد کرتا ہے، یہ صرف اسٹاک دیکھتے ہیں۔ بیگم انصاری نے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ لیکن اس لڑکے نے تو سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ شاید آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں کسٹمر کو کون ہینڈل کرے، بیگم انصاری نے کہا۔ سائرہ کی مسکراہٹ تو بناوٹی تھی، لیکن آنکھوں میں جلن صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی بیگم انصاری چلی گئی، اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسٹاک روم میں جاؤ۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، بس پلٹا اور چلا گیا۔ لیکن اس کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ اس سے لگا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بلکہ کسی بڑی شروعات کا اشارہ ہے۔ یہاں دن اور بھی مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ احمد کو لگنے لگا کہ یہ صرف نوکری نہیں، بلکہ ایک جنگ ہے۔ سائرہ ہر موقع پر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، کبھی بلا وجہ اس کی غلطیاں نکالتی، کبھی اتنا بوجھ ڈال دیتی کہ چاہ کر بھی وہ پورا نہ کر پائے۔ ساتھی ملازمین کے درمیان بھی اس کی حالت الگ سی تھی۔ وہ سرگوشیاں کرتے اور اس پر ہنستے، خاص طور پر عارف، جو احمد کی موجودگی سے اکثر چڑھتا ہوا لگتا تھا، جیسے احمد کا وہاں ہونا ہی اس کی ذاتی تکلیف کی جڑ ہے۔ لیکن احمد نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گا۔ ہر بے عزتی، ہر مشکل وہ برداشت کر رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ جدوجہد آسان نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسٹاک روم میں کپڑوں کی الماریاں درست کر رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ غور کیے تو ایک خوبصورت سونے کا جھمکا تھا، نازک، نفیس اور ظاہر ہے کہ بہت قیمتی۔ اس نے اسے اٹھایا، یا تو دل میں ایک خیال آیا کہ جس کا یہ ہے وہ تو بہت پریشان ہوگا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں تذبذب آیا کہ یہ سائرہ کو دے یا کسی اور کو بتائے، مگر پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے جھمکا اپنی ہتھیلی میں رکھا اور وہیل چیئر گھما کر دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ سائرہ کے کیبن میں پہنچا تو وہ کسی فائل میں مصروف تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سائرہ نے بغیر دیکھے پوچھا، کیا ہے؟ احمد نے کہا، میں اسٹاک روم میں کچھ پایا۔ اس نے جھمکا میز پر رکھ لیا۔ سائرہ نے جھمکے کو دیکھا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کیسے پتا کہ تم نے اسے چوری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ احمد لمحے بار کو چونک گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ سائرہ نے جھمکا اٹھایا اور انگلیوں میں گھمایا۔ تم اسٹاک روم میں اکیلے تھے، کوئی گواہ نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم نے اسے پہلے چھپایا نہیں اور پھر ڈر کے مارے واپس لے آئے ہو؟ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ ایک چال ہے۔ یہ سراسر بکواس ہے، احمد نے غصے میں کہا۔ سائرہ نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ احمد کے اندر غصے کا طوفان اٹھا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پھنس گیا تو یہیں ہار جائے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا، کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کریں، سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب کچھ صاف نظر آ جائے گا۔ سائرہ کے چہرے پر لمحے بھر کو جھجک آئی، لیکن فوری سیکیورٹی گارڈ کو بلا لیا۔ چند منٹ بعد گارڈ نے فوٹیج دیکھی تو اس نے سر ہلایا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے، ریکارڈنگ میں صاف دکھ رہا ہے کہ اس نے جھمکا زمین سے اٹھایا اور سیدھا آپ کے دفتر میں لے آیا۔ احمد نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے سائرہ کی طرف دیکھا، اسی امید تھی شاید وہ معافی مانگے یا کم از کم نرم لہجہ اختیار کرے، مگر سائرہ کے چہرے پر وہی ٹھنڈک اور غرور تھا۔ اس نے سر جھمکا میز پر رکھا اور سرد لہجے میں کہا، اپنے کام پر واپس جاؤ۔ نہ کوئی شکریہ، نہ یہ تسلیم کیا کہ احمد نے ایمانداری دکھائی۔ لیکن اب احمد کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ سائرہ اسے یہاں نہیں چاہتی۔ وہ کسی بھی طرح اسے ہٹانا چاہتی تھی، چاہے ذلیل کر کے یا جھوٹے الزام لگا کر۔ مگر احمد نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے، آگے جو ہونے والا تھا وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ کسٹمر آ رہے تھے، جا رہے تھے، ملازمین اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، اور سائرہ ہمیشہ کی طرح دفتر میں بیٹھی کاغذات اور احکامات میں مصروف تھی۔ اچانک ان کا فون بجا۔ وہ حسب عادت فون اٹھانے لگی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسکرین پر انجان نمبر دیکھا تو دل میں ہلکی سی بے چینی ہوئی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے گہری پروفیشنل آواز آئی، کیا میں محترمہ سائرہ ملک سے بات کر رہا ہوں؟ جی بول رہی ہوں۔ آپ کون؟ میں سٹی اسپتال سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ آپ کی بیٹی مائرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سائرہ کی انگلیاں فون کر سے پکڑنے لگی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ کیا وہ ابھی ایمرجنسی یونٹ میں ہے؟ کیسی ہے؟ حالت سنجیدہ تو نہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اسے فوری خون کی ضرورت ہے، لیکن اس کا بلڈ گروپ نایاب ہے۔
ہمیں فوراً او نیگیٹو بلڈ چاہیے۔ یہ سنتے ہی سائرہ کا دل دہل گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ یا اللہ! وہ بڑبڑائی اور جلدی سے فون کاٹ کر باہر بھاگ گئی۔ ملازمین نے پہلی بار اسے اتنا گھبراتے دیکھا تھا۔ اسٹاک روم میں موجود احمد کی نظر اس پر پڑی۔ جب اس نے سائرہ کو بے چینی میں باہر بھاگتے دیکھا تو اس کا دل بھی تشویش سے بھر گیا۔ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہسپتال پہنچے ہی احمد نے دیکھا کہ سائرہ ڈاکٹروں سے بات کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کچھ کیجیے پلیز، ہمیں جلد سے جلد خون چاہیے۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی اور بے بسی سے بھری تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، محترمہ ملک، او نیگیٹو خون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ احمد قریب ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور آہستگی سے پوچھا، مائرہ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ سائرہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غرور یا تکبر نہیں بلکہ خوف تھا۔ او نیگیٹو۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، میں خون دے سکتا ہوں۔ سائرہ جیسے پلک جھپکنا بھول گئی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ سائرہ خاموش رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے لیکن وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد مائرہ محفوظ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اس کی حالت سنبھل گئی ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ احمد ایک کمرے میں آرام کر رہا تھا کیونکہ خون دینے کے بعد اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں بند لیکن سانسیں پرسکون تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، سائرہ اندر آئی۔ یہ وہ سائرہ نہیں تھی جسے احمد جانتا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، ٹوٹی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے غرور کے خون سے باہر آ چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر دھیمی ٹوٹی مگر سچی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ احمد نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی غصہ نہ تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی سائرہ، میں تو بس ایک موقع چاہتا تھا کہ اپنی صلاحیت ثابت کر سکوں، لیکن تم نے ہر بار مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ سائرہ نے نظریں جھکا لی۔ شاید پہلی بار اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا کہ وہ کس قدر غلط تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے میں غلط تھی۔ میں نے تمہیں کبھی ایک انسان کی طرح نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں بس ایک مسئلہ سمجھا، لیکن اصل مسئلہ میں خود تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سائرہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں بدلنا چاہتی ہوں احمد، میں صحیح چیزیں کرنا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی بھی تھی اور پچھتاوا بھی۔ ہر کسی کو دوسرا موقع ملنا چاہیے، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ سائرہ کا رویہ نرم ہوا، وہ پہلے جیسے سختی مزاج میں ہی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بوتیک بھی ایک بہتر جگہ بنتی گئی، لیکن احمد کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سفر یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چند ہفتوں بعد اس کا فون بجا۔ ہیلو! دوسری طرف ایک مانوس آواز تھی، احمد، میں اپنی نئی بوتیک کھول رہا ہوں، لیکن مجھے ایک قابل مینیجر چاہیے، کیا تم تیار ہو؟ احمد مسکرایا۔ لمحے بھر کے لیے پہلے والی بوتیک کی یادیں اپنی ذہن میں تازہ کیں۔ وہ ذلتیں، وہ جدوجہد، اور پھر یہ موڑ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ہاں، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور یوں وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ گیا، ہارے ہوئے انسان کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی طرح جس نے اپنی اصل منزل پا لی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی چھوٹی سی توجہ مزید بہترین کہانیاں لانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو تفریح مہیا کرنا نہیں بلکہ زندگی سے جڑے سبق بھی دینا جو آپ کے سفر کو مثبت انداز میں بدل سکتے ہیں۔